بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا مشاہدہ ہے ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ عمر کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بچپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑپن، پھر بڑھاپا۔ ہر شخص جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ان مراحل سے گزرتا ہے۔ بڑھاپے میں قوا مزبحل ہو جاتے ہیں، جسمانی اور فکری صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب مزید کمزوری بڑھتی ہے تو آدمی اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور کی نسل جو ہے وہ اپنے کاموں میں اتنی زیادہ مصروف ہو گئی ہے کہ اسے بوڑھوں کو سہارا دینے کی، ان کے پاس کچھ وقت گزارنے کی، ان سے بات چیت کرنے کی، ان کا تعاون کرنے کی فرصت ہی نہیں رہتی۔ اس کی وجہ سے بوڑھے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں کوئی ہمدرد، غمگسار، بات کرنے والا، ان کا ہاتھ بٹانے والا، ان کی مدد کرنے والا کو نہیں ہوتا۔ یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس ضرورت نے اولڈ ایج ہوم کی راہ ہموار کی۔ ایک تصور پایا گیا کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جن میں کہ بوڑھے لوگوں کو رکھا جائے، ان کو طرح طرح کی سہولیات پیش کی جائیں۔ لیکن جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بوڑھے اپنے لوگوں کو ترستے ہیں۔ ان کے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، دوسرے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، ان کے دو بول سننے کے لیے، ان کی صورت دیکھنے کے لیے یہ لوگ ترس جاتے ہیں۔ بوڑھوں کے تعلق سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، ان کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں، اس پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن میں بڑھاپے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو انسانی زندگی کا ایک فطری مرحلہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ المومن میں انسانی پیدائش کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ جو تم کو بچے کی حیثیت سے نکالتا ہے، پھر تم کو طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے، تم جوان ہوتے ہو اور پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ افراد خاندان کے درمیان گہرا تعلق ہونا چاہیے، پیار و محبت ہونی چاہیے، انسیت ہونی چاہیے، اور ایک خوشگوار خاندان وجود میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احسانات گنائے ہیں ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے تم کو بیٹے دیے اور پوتے دیے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ وہ اللہ یہ ہے جس نے تم سے جوڑے بنائے اور ان جوڑوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ تیسرا حکم قرآن دیتا ہے صلہ رحمی کا، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان سے خوشگوار تعلقات رکھے جائیں، وقت ضرورت ان کی مدد کی جائے۔ قرآن میں بھی حدیث میں بھی صلہ رحمی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ آپس میں جو لوگ رشتہ دار ہیں وہ
اہل ایمان اور اصحاب ہجرت سے زیادہ ان میں آپس میں ایک دوسرے سے قریبی تعلقات ہوتے ہیں۔ سورہ النساء کی پہلی آیت میں کہا گیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ لوگو اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور رشتوں کو پامال کرنے سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان اور نگراں ہے۔ خاص طور سے رشتہ داروں نے قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، بار بار کہا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بیان کرنے کے بعد فوراً جو دوسرا حق بیان کیا گیا ہے وہ والدین کا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ خاص طور سے والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل ہی میں آگے کہا گیا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آؤ، اچھی ان کے ساتھ بات کرو۔ آگے کہا گیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے اپنا پر بچھاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے برابر دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ احادیث میں تو اس کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور سے اس وقت جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا میں جہاد کے لیے آپ کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی ان دونوں کی خدمت کرتے ہوئے جہاد کرو، تم کو اسی طرح جہاد کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص آیا، اسی طرح اس نے جہاد میں شرکت کی خواہش کی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں اور ان کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا ارجع الی والدیک واحسن صحبتہما، اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک شخص نے تو کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں جہاد میں، انہوں نے کہا کہ نہیں تم رکو، تمہاری ضرورت ہے، میرے آنے کی وجہ سے وہ رونے لگے، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخت تنبیہ کی، فرمایا ارجع الیہما واضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ ان کے پاس واپس جاؤ اور جس طرح تم ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو اسی طرح تم ان کو ہنساؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغب انفہ، اس شخص کی ناک غبار آلود ہو، وہ شخص ناکام ہو، نامراد ہو، وہ شخص خسارے میں ہو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص؟ آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، اس کے باوجود بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ گویا والدین کی خدمت، اور خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں، اس وقت تو خدمت غیر معمولی اہم ہے۔ اس میں جو شخص کوتاہی کرے گا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی لیے والدین کا خیال نہ رکھنے کو، ان کو تکلیف پہنچانے کو، ان کی بات نہ سننے کو، ان کی نافرمانی کرنے کو اکبر الکبائر،
یعنی بڑے گناہوں میں اس کا شمار کیا گیا ہے۔ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید اسلام میں کی گئی ہے، اس کا غیر معمولی اجر بیان کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے، ان کی معاشی ضروریات پوری کی جائیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کی روزی میں بھی اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ، ناکام و نامراد ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو پائیں بڑھاپے کی عمروں میں لیکن ان کو ان کی خدمت کی توفیق نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔